بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ اب جنہوں نے سلوات نہیں پڑھی تو وہ ایک مرتبہ سلوات پڑھ لیں۔ اب وہ لڑکے سلوات پڑھیں کہ جو اب تک سونے کی عبادت کو انجام دے رہے تھے۔ یہ تو آپ کے علم ہے نا، ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے۔ ایسے یہ سونا ایسی عبادت ہے کہ جو ماہ رمضان میں ہر شخص بڑے شوق سے انجام دیتا ہے۔ مزہ آتا ہے نہیں آتا اس عبادت کو کرنے میں؟ تو ایک کام کرتے تھوڑی دیر کے لیے جاگ لیتے، پھر گھر جا کے اس سونے کی عبادت کو سکون سے انجام دیجیے گا۔ ایک مرتبہ مل کے سلوات کریں محمد و آل محمد۔ آج جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں یقیناً آپ میں سے ہر طالب علم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ وہ ٹاپک ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں ہجرت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، چاہوں گا کہ جو باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں ان باتوں کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کیا باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں اور کس انداز میں اس گفتگو کو آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے خیال سے کلاس 5 سے کلاس 8 تک ہے نا؟ اچھا، کلاس 5 کے بچے کس طرف ہے؟ مکس ہے۔ اب جو سوال کر رہا ہوں یہ کلاس 5 کے بچوں سے، آپ کو بتانا یہ کہ ہجرت میں ہوا کیا تھا۔ رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اس کے آگے انہوں نے ایک حاشیہ لگایا کیونکہ کفار مکہ رسول خدا کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اب یہ ان کے پہلے پوائنٹ سے ہمارا جو آج کی گفتگو میں ڈسکس ہونا ہے وہ پہلا سوال بھی سامنے آ گیا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کیوں کی، یعنی ہجرت کا ریزن کیا تھا۔
اور اچھا، تقریباً جواب ایک جیسا ہے، لہٰذا میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس چیز کا وہی نظریہ وہ ہاتھ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ رسول خدا کو جان کا خطرہ تھا، اس وجہ سے رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جس چیز کا یہ جواب ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اچھا، سب کا یہ جواب ہے یا کوئی ہے؟ اچھا، جس کا یہ جواب نہیں ہے اب وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، آپ لوگوں کا یہ جواب نہیں ہے، آپ بتاؤ کیا جواب ہے آپ کا؟ آپ بتا دیں۔ اچھا، ایک اور جواب یہ آ گیا کہ ان کو دین پھیلانے میں مشکل ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ اب تک دو جواب سامنے آ گئے، ایک جواب آیا کہ جان کا خطرہ تھا اس لیے ہجرت کی، دوسرا جواب آیا کہ دین پھیلانے میں مشکل ہو رہی تھی اس وجہ سے ہجرت کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تیسری چیز یہ کہ اللہ کا حکم تھا اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تبلیغ اسلام کا انکار کر رہے تھے، دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی۔ اب یہ چار پانچ باتیں جو ہر طرف سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آپ کے سامنے کچھ ہجرت کے سیاق و سباق کو پیش کرنا ہے کہ جس سے کوشش کریں گے کہ آج کی گفتگو کے اینڈ میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آخر اللہ کے رسول نے ہجرت کیوں کی تھی۔ یہ جو مختلف ریزنز بیان کیے گئے، کیا ان میں سے کوئی پرٹیکولرلی ایک ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی، یا نہیں تین چار چیزیں مل کر اس بات کا ریزن بنی تھی کہ اللہ کے رسول ہجرت کریں؟ کیونکہ اگر یہاں پر ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول کو جان کا خوف تھا اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی، پھر تو جو بھی جان کے خوف کی وجہ سے فرار اختیار کرے گا تو اسے مہاجر کہا جائے گا، اسے ہجرت کرنے والا کہا جائے گا۔ پھر اگر کوئی کسی جنگ سے بھاگ کے بھی چلے جاتے ہیں تو اس کو مہاجر کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ آخر ریزن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی۔ لیکن ذرا سا ہم اس کے سیاق کو دیکھتے ہیں کہ مدینے میں یہ تبلیغ کا جو آغاز ہے ہوا کیسے۔ اب یہاں بھی ایک جو مشہور باتیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہے وہیں سے اس کا آغاز کریں گے، اور پھر جو کچھ اور بھی تاریخی حقائق ہے کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھی، اس واقعے کی طرف چلتے جو آپ نے مشہور ہے، سنا ہوا ہے، اگر کوئی لڑکا تیز آواز ہو اس کو تھوڑا اسپیڈ میں اگر بیان کر سکے، کہ مدینے میں، یعنی مدینہ کیا تھا؟ یثرب تھا، اور وادی القریٰ ایک وادی تھی کہ جہاں سے تجارتی قافلے گزرے کرتے تھے، اس کے اطراف میں کچھ سرسبز و شاداب علاقے تھے، ان میں ایک مدینہ تھا جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ سوال یہ کہ یثرب میں یہ پیغام ہدایت پہنچا کیسے، اسلام کا پیغام کیسے پہنچا، اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اور کوئی؟
احسن. آپ اچھا، کچھ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، کچھ کے ذہن میں نہیں ہے. ایک مشہور کانسیپٹ جو ہے کافی حد تک مطلب نزدیک بھی ہے ذہن کے، وہ کیا کہ جو لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، حج اسلام سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکل کچھ ڈیفرنٹ تھی، جیسے آج کے زمانے میں ہم حج کرتے ہیں ویسا حج نہیں ہوتا تھا، لیکن خانہ کعبہ سب کے لیے محترم جگہ تھی، قابل احترام جگہ تھی، لہٰذا لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان بعثت فرما دیا، بعثت کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد جب لوگ آتے تھے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول کی کوشش ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے. مکے میں تو تبلیغ کا آغاز ہو چکا تھا اعلان بعثت کے ساتھ ہی. ہاں، ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ بعثت کیا ہے. اچھا، اللہ کے رسول کی جو بعثت تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 40 سال کی سن میں. اب یہ بعثت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو نبوت ملی، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اعلان رسالت ہوا. کب ہوا؟ 40 سال کے سن میں. اب جب بعثت کا اعلان ہو گیا، اللہ کے رسول نے 3 سال پوشیدہ تبلیغ کی، پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا تو اللہ کے رسول نے تبلیغ کا آغاز تو کر دیا. اب مکے والوں کے ساتھ ساتھ جو اطراف مکہ سے باہر سے لوگ مکہ آ رہے تھے، ان کے درمیان بھی اللہ کے رسول نے تبلیغ کا آغاز کیا. اب یہاں پر اگر تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں تو عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں کہ 6 افراد یا 2 افراد کا جو گروہ تھا وہ جاتا ہے مدینے میں اللہ کے رسول سے انسپائر ہو کر، اور وہ مدینے میں جا کے تبلیغ کرتا ہے. لیکن اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ جو بیعت کر کے جاتا ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول سے وہ باقاعدہ ایک انداز میں تبلیغ کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، وہ بات کا ہے. لیکن اس سے پہلے سے جو یثرب کے لوگ تھے ان میں اللہ کے رسول نے تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی. کہ جیسے کہ پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے کہ مدینے کا سب سے پہلا مسلمان شخص، مدینے کا سب سے پہلا مسلمان شخص کون تھا؟ سوید بن سامت. سوید بن سامت اس کا نام تھا، سوید بن سامت اس کی پروننسیشن کیا ہے. لیکن یہ جب مکے میں آیا تھا اور اللہ کے رسول سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے دین اسلام کی حقانیت کو پیش کیا تھا. اب اس نے جب اللہ کے رسول سے اس دین کے بارے میں سنا، اس کی حقانیت کو سنا، اور وہ جو حکمتیں دین اسلام بیان کرتا ہے انہیں سنا، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ شاید یہ وہی حقائق ہے کہ جو حکیم لقمان کی حکمتیں میرے پاس موجود ہیں. یعنی اس نے کہا کہ یہ تو تمام باتیں میں بھی جانتا ہوں، حکیم لقمان کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہے دیگر کتابوں کے ذریعے سے، اس میں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا کہ لقمان کی باتیں نیک ہے، یعنی جناب لقمان کی باتیں اچھی باتیں ہیں، لیکن جو کچھ خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ برتر و بالا تر ہے، کیونکہ یہ مشعل ہدایت ہے اور روشن چراغ ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جناب لقمان کی باتیں بھی اچھی تھی، لیکن جو میں دین لے کر آیا ہوں، جو خدا نے مجھے یہ ہدایت عطا کی ہے، جو مجھے یہ دین عطا کیا ہے، یہ اس سے زیادہ بالاتر ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ باقی ادیان میں، باقی شریعتوں میں دین اسلام میں فرق کیا تھا. یہ دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اب یہ جو سوید بن سامت یا سوید بن سامت یہ جو پہلا شخص تھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ مدینے پہنچا؟ نہیں پہنچا. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. یہ دین اسلام کو قبول کر کے مدینے پہنچتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ تبلیغ دین انجام دیتا، اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان. مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے نا کفار قریش کے. ایک کا نام کیا تھا؟ اوس، اور دوسرے کا نام کیا تھا؟
خزرج، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بعاث کہتے تھے، بے عین الف سے جنگ بعاث کہتے تھے، اور بہت مشہور جنگ عربوں کی جو جنگیں ہوں ان میں، اس جنگ میں یہ شخص مارا جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق اوس کے قبیلے سے تھا، خزرجیوں کے ہاتھوں یہ شخص اس جنگ میں مارا جاتا ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی زبان پر کلمہ شہادتین تھے، یعنی حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، یعنی پہلا مسلمان تھا لیکن اسے تبلیغ کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ شہید قتل کر دیا گیا جنگ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا یہ سلسلہ جاری رہا، کوشش ہوتی تھی جو بھی مکے آ رہا ہے کسی بھی صورت اسے یہ دین حق کا پیغام پہنچایا جائے۔ پھر یہاں پر کچھ لوگ جو تھے اسے قبول بھی کرتے تھے اور کچھ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، یعنی جو ابھی آپ کے سامنے ایک مثال دی گئی تھی کہ اس شخص کی تھی کہ جس نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے کچھ اور افراد آئے، اللہ کے رسول نے جب انہیں ہدایت کی تو انہوں نے ایک شرط رکھی، یعنی کہا کہ ہم آپ کی بات قبول کرنے کو تیار ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا شرط ہے بتاؤ۔ اب یہاں پر اس شخص کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین اسلام کی حقانیت کو پہچانتا ہے۔ یہ جو 2-3 افراد آئے تھے شرط کیا رکھتے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی خلافت ہمیں دے کے جائیے، کہا کہ ابھی سے یہ ایگریمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے بعد جو یہ سلسلہ ہے کہ جو دین اسلام کی سرپرستی ہے یہ ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا، کسے خلیفہ منتخب کرنا ہے، کس کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر کس لیے ہم آپ کا ساتھ دیں، کس لیے ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، ہم جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو انہوں نے بات کہی تھی کہ آپ اپنا خلیفہ ہمیں بنا کے جائیے گا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو وہ اسلام کو ذہن میں لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہاں یہ دین ترقی پانے والا ہے۔ تو اس کا ریزن کیا تھا؟ بہرحال یہ بات تھوڑا آگے بیان ہونی تھی گفتگو میں، لیکن اب جب بات آ گئی تو سن لیجئے۔ مدینے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر کسی کو پتہ ہو، اوس اور خزرج 2 قبیلے کا آپ کو بیان کر دیے۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے بت پرست قبیلے، بتوں کی پرستش کرنے والے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا بت پرستوں کے علاوہ کوئی اور قوم بھی مدینے میں آباد تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو اس کا نام کیا تھا؟ یعنی جو اس زمانے کا یثرب تھا، اس زمانے کا مدینہ تھا، اس میں ایک تو بت پرست مذہب تھا، اس کے علاوہ کس مذہب کے لوگ وہاں پر آباد تھے؟ اور مدینے میں بت پرستوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ یہودی مذہب کے لوگ تھے، وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، ایک تو بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا، اور ایک اور نام تھا جو اس وقت ذہن سے احسن بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے کہ جو اس وقت مدینے میں آباد تھے۔ اچھا، یہاں پر بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہجرت کی بات تو رہ جائے گی اس انداز میں، لیکن ہمارے پاس ایک اور لیکچر بھی تو اس میں کمپلیٹ کیا جا سکتا۔ ایک مزے کی بات یہاں پر یہ تاریخ تھی کہ خود یہودیوں کا مدینے میں آ کے اسٹے کرنا، یہ کبھی آپ موقع ملے جا کے ذرا سی گوگل پہ، ہر بندہ گوگل تو یوز کرتا ہے، یہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اس ٹاپک کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ یہودی جو تھے مدینہ آئے کیوں تھے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ وہ مدینہ کیوں آئے تھے۔ جواب اگر 1 لائنر جواب آپ کے سامنے دوں، وہ مدینہ اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کی آمد کو وہ جانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور وہ آئے اس وجہ سے تھے کہ اللہ کے رسول کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے جب انہیں ساتھ کی ضرورت ہو، اس وجہ سے وہ مدینہ آئے تھے۔
لہٰذا جب وہ اس فیوچر کے بارے میں جانتے تھے تو وہاں کی جو بت پرست تھے جب یہودیوں کو چھیڑا کرتے تھے، انہیں تنگ کیا کرتے تھے، تو وہ اکثر ایک طعنہ دیا کرتے تھے، آج تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو، آج تم ہمیں چھیڑ رہے ہو، آج تم ہمیں تنگ کر رہے ہو، دیکھنا کل مکے کی وادی سے ایک شخص آئے گا کہ جو تمہاری اس بت پرستی کو ملیامیٹ کر دے گا، اس کا خاتمہ کر دے گا، اور تمام لوگ اس کے دین کے تابع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ باتیں جو وہاں کے بت پرست یثرب کے ان کے ذہن میں موجود تھی، اور یہی ایک ریزن بن رہا، یعنی خود جب ہم مکے کی زمین میں دیکھیں تو مکے میں تبلیغ کون کر رہا ہے؟ خود اللہ کے رسول کر رہے ہیں، تو وہاں ہمیں اتنا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا اس تبلیغ کا جتنا مدینے میں آ رہا، یعنی مدینے میں زیادہ امپیکٹ نظر آ رہا، جبکہ وہاں تبلیغ کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے خود جا کے تبلیغ کی، نہیں بلکہ ان مبلغین نے جا کے تبلیغ کی کہ جو آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے جا رہے، اللہ کے رسول کا پر ایمان لے کے جا رہے، ان کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے جا رہے، ان سے قرآن سیکھ کے جا رہے۔ ہاں ایک شخص کی بعد میں جیسے آئے گی آگے کہ جب یہ بیعت عقبہ ہوتی ہے اور پھر مدینے میں باقاعدہ تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک معلم قرآن کو مدینے بلایا جاتا ہے۔ اس معلم قرآن کو کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ کوئی ایک ایسا بندہ بھیجیے جو مدینے والوں کو قرآن پڑھا سکے، قرآن کی تعلیمات دے سکے، تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا تھا، اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا۔ اس صحابی کا نام کسی کو معلوم ہے؟ اچھا تو نام سن بھی لے، لکھ بھی لے، یاد رہے گا، اچھی چیز ہے، مصعب ابن عمیر۔ یہ وہ پہلے تعلیم مطلب قرآن کے مبلغ تھے، قرآن پڑھانے والے تھے کہ جنہیں اللہ کے رسول نے مدینے کی جانب بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر۔ تو سوال ہمارا اپنی جگہ پہ رہ گیا کہ آخر جو مدینے کی تبلیغ تھی وہ زیادہ اتنی افیکٹو ہمیں کیوں نظر آئی؟ تو اس کا ایک ریزن جو تاریخ پہ تجزیہ کرنے والے افراد ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینے والی تبلیغ اتنی زیادہ افیکٹو اس وجہ سے تھی کہ ان کے مائنڈ میں پہلے سے اس بات کو بٹھایا گیا ہے، یعنی یہودیوں سے وہ اکثر سنتے رہتے تھے کہ تمہارا دین ملیامیٹ ہونے والا ہے، تمہاری بت پرستی ختم ہونے والی ہے، ایک شخص ہے کہ جو مکے کی سرزمین سے آئے گا، یہ اس طرح کی باتیں وہ مسلسل سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ جو حقیقت میں انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول کا، وہ کون تھے؟ یہودی تھے، یہ تین قبیلے جو حقیقت میں اللہ کے رسول کا انتظار کرے۔ تو ذرا تاریخ پڑھیے گا، واقعاً مزہ آئے گا۔ جو خیبر کا قلعہ ہے اس کی تاریخ پڑھیے گا کہ یہ تعمیر کیوں کیا گیا تھا۔ ملنا جواب اس کا بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی نصرت کی خاطر پہلے سے تیاری کی گئی تھی کہ اللہ کی رسول کی نصرت ہم اس قلعے کے ذریعے کریں گے، اور بعد میں اللہ کے رسول کے خلاف استعمال ہو۔ یہ اسی طریقے سے بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع یہ خود اللہ کے رسول کا منتظر تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اور جنہیں یہ طنز کیا کرتے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے اور یہ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے۔ لہٰذا یہاں پر بہرحال وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس گفتگو کو سمرائز کرتے ہیں۔ جو پرسوں کی گفتگو ہوگی اس کو یہیں سے آگے ہم بڑھائیں گے۔ میں اگر ایک دو جملوں میں سمرائز کروں تو انتظار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یعنی آج تو ہم زمانے کے امام پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو کیا اللہ کے رسول کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا انتظار کے ساتھ ایک دل میں دعا پروردگار سے مسلسل دعا ہونی چاہیے کہ ہم اس انتظار پر ثابت قدم رہیں اور حقیقی منتظر بنے، ایمان کے ساتھ زمانے کے امام پر ایمان پختہ ہو، اہل بیت سے مودت پختہ ہو، اور یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ ایمان نہ چلے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو امام معصوم نے تعلیم فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں جب ایمان کا خطرہ ہو تو مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہنا۔ تو آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ
ہمیں حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ بار الہ ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم محمد اور آل محمد سیکھنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سے اہل بیت علیہ السلام کو راضی خوشنود فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔